پتھریلی چٹانوں پر انتہائی خطرناک انداز میں لٹکتے یہ تابوت اپنے اندر ایک گمنام قبیلے کے کئی راز چھپائے بیٹھے ہیں۔ چائنا کے دور دراز پہاڑوں میں ایسے حیران کرنے والا منظر دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی گریو یارڈ ہے، ایک ایسا گریو یارڈ جس کو ورٹیکلی بنایا گیا تھا۔ پر سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر کیوں؟ انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، چائنا کی سیچوان اور یونان پروونس میں ایسے منظر کسی ایک چٹان پر نہیں بلکہ کئی چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں جن پر یہ حیرت انگیز منظر دیکھا جاتا ہے۔ کئی تابوت 100 فیٹ تو کئی 400 فیٹ کی بلندی پر بھی دیکھے جا چکے ہیں۔ ابھی تک چائنا میں ٹوٹل ایسے 131 لٹکے ہوئے تابوت پائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ لائم سٹون کی چٹانوں پر ایسے اونچائی تک چڑھنا اور وہاں تابوت کے لیے لکڑی کے پھٹے گاڑنا اور پھر کئی 100 کلو وزنی تابوت کو اوپر لے کر جانا ایک ایسا کام ہے جو شاید آج کے ماڈرن ایکوپمنٹس کی مدد سے کرنا بھی کافی چیلنجنگ ہو۔ تو آخر یہ کام ہزاروں سال پہلے کیسے کیا گیا تھا؟ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ جاننا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا۔ کیا ان کے پاس زمین ختم ہو گئی تھی یا پھر یہ لوگ رہتے ہی پہاڑوں کے اندر تھے؟ کون تھے وہ لوگ اور ایسا کیا ہوا تھا کہ آج اس ٹرائب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے؟ لوکلز کا ماننا ہے کہ یہ لوگ لیجنڈز تھے جن کے پاس اڑنے کی طاقت موجود تھی، پر کیا یہ حقیقت ہے یا پھر صرف ایک افسانہ؟ 3000 سال پہلے چائنا کی سیچوان اور یونان پروونس میں بو کے نام سے ایک قبیلہ رہتا تھا۔ ہسٹری میں ہمیں اس قبیلے کے بارے میں زیادہ کچھ تو معلوم نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ 1573 میں یعنی آج سے قریب 450 سال پہلے منگ ڈائنسٹی نے چائنا پر قبضہ کیا اور ساتھ ہی منگ امپیریل آرمی نے تمام بو ٹرائب کے لوگوں کو چن چن کر مار ڈالا۔ بو ٹرائب کی نسل تو ختم ہو گئی پر ساتھ ہی ان سے جڑے کئی راز بھی اس دنیا سے چلے گئے، جن میں سب سے بڑا راز لٹکنے والے ان تابوتوں کا تھا۔ سینٹرل چائنا کا یہ حصہ ہزاروں میلوں تک پھیلا ہے جو چھوٹی بڑی چٹانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر چٹانیں کافی ریموٹ ہیں، یعنی آج تک کوئی نہیں جا پایا۔ کچھ چٹانیں جو آبادی سے قریب ہیں وہاں تابوت لٹکتے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ چٹانیں عام چٹانیں نہیں ہیں بلکہ پتھریلی، نوکیلی اور بالکل سیدھی چٹانیں ہیں۔ کئی تابوت تو چٹانوں پر دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ تابوت چٹانوں میں کیموفلیج ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو رینڈم چٹانوں پر ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ریسرچر نے ملنے والے چند تابوتوں کا سیمپل لیا تو معلوم پڑا کہ ان میں سے سب سے پرانا 3000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اس ایویڈنس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بو ٹرائب کے لوگ 3000 سال پہلے بھی یہاں رہا کرتے تھے۔ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ اس پروونس میں مزید ہزاروں تابوت چھپے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو قبیلہ اتنا پرانا ہو اس کے صرف 131 تابوت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان تابوتوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو لکڑی کے سنگل پیس سے بنایا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس دور میں کوئی ٹول تھا تو وہ صرف کلہاڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ بو قبیلے کے لوگ صرف کلہاڑی کی مدد سے بڑے درخت کا اندرونی حصہ کاٹ کر اس کو تابوت کی شکل دیتے تھے۔ چائنا ایکسپلوریشن اینڈ ریسرچ سوسائٹی کی طرف سے ایک کیمپین ارینج کی گئی جس میں دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور ریسرچر نے چھپے ہوئے ان ہینگنگ کافنز کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس مسٹری کو سلجھایا جا سکے۔ ناردرن یونان میں ایک چٹان پر 6 کافنز لٹکے تھے۔ ریسرچرز نے ان تک پہنچنے کا پلان بنایا۔ کافنز تک ڈائریکٹلی پہنچنا ایکسپیرینسڈ کلف کلائمبرز کے لیے بھی کافی مشکل تھا۔ اسی وجہ سے کلف پر دوسرے راستے سے چڑھ کر رسیوں کی مدد سے کلائمبرز کو نیچے سیدھا ان 6 کافنز تک اتارا گیا۔ یہ بہت ہی خستہ حال کے کافنز تھے جن کو لکڑی کے چند تنوں پر سپورٹ دے کر رکھا گیا تھا جو کہ بالکل گل سڑ چکی تھیں اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھیں۔ کلائمبرز کو ان تابوتوں کے اندر جو کچھ ملا اس نے اس مسٹری کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا۔ جی ہاں، ان میں موجود ہڈیوں کے سیمپلز پر جب ریسرچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ ان تابوتوں میں 1 سے زیادہ انسانوں کی ہڈیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ان ہڈیوں پر مٹی بھی چپکی ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا
کہ شاید بارش کا پانی اور چٹانوں سے گرنے والی مٹی تابوت کے اندر اپنا راستہ بنا گئی ہے، لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ بو ٹرائب کے لوگ اصل میں مردوں کو مٹی میں دفن کرتے تھے اور بعد میں جب باڈی ڈی کمپوز ہو جاتی تھی پھر اس کو نکال کر تابوت میں رکھا کرتے تھے۔ ڈھانچے کو تابوت میں ڈال کر خالی حصے میں ریت بھر دی جاتی تھی، شاید اس لیے کہ تابوت کو اوپر چڑھاتے وقت اندر موجود ہڈیاں ہل نہ سکیں۔ اس ریت کی وجہ سے ہی یہ تابوت 250 کلو گرام تک وزنی ہوتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان چٹانوں پر اکیلے انسانوں کا چڑھنا بھی ناممکن ہے، وہاں تک اتنے وزنی تابوت کو کیسے پہنچایا گیا؟ ظاہر ہے اس دور میں بو ٹرائب کے پاس کوئی مشینری تو تھی ہی نہیں، لیکن 3000 سال پہلے بو ٹرائب کے پاس رسیاں، چھینی، ہتھوڑا اور سب سے بڑھ کر مین پاور موجود تھی۔ جن چٹانوں پر بو ٹرائب نے تابوت رکھے تھے ان کی تفصیل سے جانچ کی گئی تو ریسرچرز کو چٹان پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوئے بھی ملے۔ یہ سوراخ کسی صورت بھی نیچرل نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ان کو کسی نے چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سوراخوں کا ضرور ان تابوتوں سے کوئی کنیکشن ہے، شاید وہ لوگ ان میں بانس کے ڈنڈے ڈال کر اوپر چڑھنے کے لیے ایک سپورٹ بناتے تھے۔ اس مسٹری کو سولو کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ 2003 میں ایک ڈسکوری چینل کی ایک ٹیم نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہو بہو بو ٹرائب جیسا تابوت صرف کلہاڑی کی مدد سے بنایا، اس کے بعد چٹان میں سوراخ کر کے اس میں بانس کا ڈنڈا پھنسایا گیا جس پر ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس طریقے سے 5 سے 6 فیٹ کے فاصلے پر چٹان میں سوراخ کیے گئے اور اس میں ڈنڈے گاڑے گئے۔ یہ بانس کے ڈنڈے ایک طرح کے سٹیپ تھے جو چٹان پر اوپر چڑھنے کے کام آتے تھے۔ جس چٹان پر تابوت رکھا جانا تھا وہاں ایک ڈنڈے کو پلی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آج کل کی ماڈرن پلی میں تو بال بیرنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے رسی کو گول گھومنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بانس کا ڈنڈا اوپر سے سلپری ہوتا ہے جو لگ بھگ بال بیرنگ جیسا ہی ایفیکٹ دیتا ہے۔ رسی کو اس دیسی پلی سے گزار کر تابوت کو اوپر کھینچا گیا۔ کیونکہ پلی کی موجودگی سے 50% تک لوڈ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ورکرز نے تابوت بڑی آسانی سے 300 فٹ اوپر تک پہنچا دیا۔ اوپر موجود ورکرز کا دوسرا گروپ جس نے آلریڈی چٹان پر لکڑی کی بیس بنا رکھی تھی، انہوں نے تابوت کو بیس پر رکھ دیا۔ 12 لوگوں کی شرکت اور 3 دنوں کی محنت کے بعد ریسرچرز کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو چکا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ بو قبیلے کے لوگ بھی اسی طریقے سے تابوت اوپر چڑھایا کرتے تھے۔ ملنے والے کئی تابوتوں کے اندر فائن لینن سے بنے ہوئے ایسے کپڑے بھی ملے جن کپڑوں کا ڈیزائن ہو بہو اس طرح سے دکھتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بو ٹرائب کے لوگ سلک وارم کی کلٹیویشن کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بہت ہی ریفائنڈ لینن بھی بنا سکتے تھے۔ اس ریسرچ کے دوران بو ٹرائب سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایویڈنس ملا۔ جو کپڑے ہزاروں سال پہلے بو ٹرائب بنا کر تابوت میں رکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح کے کپڑے آج بھی چائنا کے رورل ایریاز میں بنائے جاتے ہیں۔ اس بات کی نشانی ہے کہ منگ ڈائنسٹی میں مارے جانے والے بو ٹرائب کی پوری نسل ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ لوگ تب زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بچ جانے والا بو ٹرائب اب کہاں ہے اور وہ اب اپنے آباء و اجداد کی ٹریڈیشنز کو پورا کیوں نہیں کر رہا، یہ بھی ایک الگ مسٹری ہے۔ سیچوان یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیسر لنگ جینگ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال ان ہینگنگ کافنز پر ریسرچ کر کے گزارے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کافنز کو پتھریلی چٹانوں پر رکھنے کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ کافن جتنی اونچائی پر ہوگا وہ اتنا ہی جلدی مردے کو ہیون تک یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ دوسرا ریزن کافی پریکٹیکل ہے، وہ یہ کہ وہ قبیلے کے لوگ اپنے پیاروں کی باڈی کو جنگلی جانوروں اور دشمنوں سے بچانا چاہتے تھے، اور چٹانوں کے بیچ میں لٹکانے سے ان کافنز تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ بو ٹرائب اور ان ہینگنگ کافنز کے بارے میں آج ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ محض تھیوریٹیکل باتیں ہیں۔ آپ کی نظر میں بو ٹرائب ایسا کیوں کرتا تھا؟ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے انفو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔